बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलने और समझने की सलाहियत बिना किसी डिक्शनरी के बेहतर हो जाए? क्या आपको मज़ेदार कहानियाँ सुनना भी पसंद है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप सुनेंगे एक ऐसी दिलचस्प इंग्लिश की कहानी जिसे सुनकर ना सिर्फ आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी में इजाफा होगा, बल्कि इस कहानी के हर लफ्ज़ का मतलब भी आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा उर्दू में। जी हाँ, डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, कोई बोरिंग ग्रामर का लेक्चर नहीं, बस एक कहानी जो आपको सिखाएगी बोलने का, समझने का और महसूस करने का सही तरीका इंग्लिश में। और ख़ास बात, ये वीडियो आपको एक नया अंदाज देगी इंग्लिश सीखने का, एक ऐसा अंदाज जो दिलचस्प भी है, आसान भी और याद रह जाने वाला भी। तो कहानी के साथ साथ सीखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आखिर में आपको अंदाज़ा होगा कि इंग्लिश सिर्फ ज़बान नहीं है, बल्कि एक मज़ा है जो समझ आ जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि हर लम्हे में है कुछ नया सीखने को। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। कहानी का नाम है लिटिल मंकी। लिटिल का मतलब है छोटा, मंकी कहते हैं बंदर को। लिटिल मंकी छोटा बंदर। हाय ऊंचा, इन में, द ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स कहते हैं दरख्तों की चोटियों को। ऑफ का की के लिए यूज़ होता है द जंगल। जंगल के दरख्तों की ऊंची चोटियों में, देयर वहाँ, लिव्ड रहता था, एक लिटिल छोटा, मंकी बंदर, नेम्ड नाम दिया गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका नाम था माइको। हाई इन द ट्री टॉप्स ऑफ द जंगल। जंगल के दरख्तों की ऊंची चोटियों में, देयर लिव्ड अ लिटिल मंकी, एक छोटा बंदर रहता था, नेम्ड माइको, जिसका नाम माइको था। अब हम बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देखते हैं। हाई इन द ट्री टॉप्स ऑफ द जंगल। जंगल के दरख्तों की ऊंची चोटियों पर, देयर लिव्ड अ लिटिल मंकी नेम्ड माइको, एक छोटा बंदर रहता था जिसका नाम माइको था। माइको वॉज था, फुल भरा हुआ, ऑफ का की के लिए यूज़ होता है, एनर्जी तवानाई। माइको वॉज फुल ऑफ एनर्जी, माइको तवानाई से भरा हुआ था, एंड और लव्ड मोहब्बत करता था, टू चैटर। चैटर का मतलब होता है बुलंद आवाज़ में बात करना, गप शप करना, बेतुका बोलना। जो ऊंची ऊंची आवाज़ में लोग बातें करते हैं उसे कहते हैं चैटर। जैसे हम कभी उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि बक बक करना। तो चैटर का मतलब होता है बुलंद आवाज़ में फजूल बोलते जाना। विद साथ, ऑल तमाम, हिज उसका, जंगल फ्रेंड्स दोस्त, एंड लव्ड टू चैटर विद ऑल हिज जंगल फ्रेंड्स, और अपने जंगल के तमाम दोस्तों के साथ गपशप करना पसंद करता था। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देखते हैं। माइको वॉज फुल ऑफ एनर्जी, माइको तवानाई से भरा हुआ था, एंड लव्ड टू चैटर विद ऑल हिज जंगल फ्रेंड्स, और अपने जंगल के तमाम दोस्तों के साथ गपशप करना पसंद करता था। अब यहाँ पे लव्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका हम मतलब जानते हैं कि इसका मतलब है मोहब्बत करता था। लेकिन जब हमने उर्दू में तर्जुमा किया तो फिर हमने कहा कि गपशप करना पसंद करता था, क्योंकि अगर हम उर्दू में इस तरह बोलें और अपने तमाम जंगल के दोस्तों के साथ गपशप करने से मोहब्बत करता था, तो ये उर्दू मुहावरे के हिसाब से जुमला सही नहीं होगा। तो हमने उर्दू मुहावरे के हिसाब से जुमला सही करने के लिए जुमले को इस तरह चेंज कर दिया
اور اپنے تمام جنگل کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا پسند کرتا تھا۔ اس سے جملے کے معنی میں فرق نہیں پڑا، لیکن اردو محاورے کے حساب سے اردو ٹرانسلیشن ٹھیک ہو گئی ہے۔ بٹ لیکن، دیر وہاں، واز تھا، ون ایک، تھنگ چیز۔ بٹ دیر واز ون تھنگ، لیکن ایک چیز تھی، مائیکو ہیڈنٹ نہیں، کوائٹ بالکل، لرنڈ سیکھا، یٹ ابھی تک۔ مائیکو ہیڈنٹ کوائٹ لرنڈ یٹ، مائیکو نے ابھی تک نہیں سیکھی تھی۔ ہاؤ کیسے، ٹو بی ہونا، کوائٹ خاموش۔ ہاؤ ٹو بی کوائٹ، خاموش کیسے ہونا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک ورڈ پڑھا ہے کوائٹ، QUITE، اس کا مطلب ہے بالکل، اور دوسرا لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے کوائٹ، QUIET، اس کا مطلب ہے خاموش۔ دونوں الفاظ بظاہر ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں الفاظ کے معنی بھی ڈیفرنٹ ہیں اور پروننسیشن بھی چینج ہے۔ کوائٹ کا مطلب ہے بالکل، کوائٹ کا مطلب ہے خاموش۔ بٹ دیر واز ون تھنگ، لیکن ایک چیز تھی، مائیکو ہیڈنٹ کوائٹ لرنڈ یٹ، جو مائیکو نے ابھی تک بالکل نہیں سیکھی تھی۔ ہاؤ ٹو بی کوائٹ، خاموش کیسے رہنا ہے۔ ایوری ہر، نائٹ رات، ایوری نائٹ ہر رات، وین جب، دا جنگل، واز تھا، ریڈی تیار، ٹو سلیپ سونا۔ ایوری نائٹ ہر رات، وین دا جنگل واز ریڈی ٹو سلیپ، جب جنگل سونے کے لیے تیار ہوتا۔ بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ایوری نائٹ ہر رات، وین دا جنگل واز ریڈی ٹو سلیپ، جب جنگل سونے کے لیے تیار ہوتا۔ مائیکو وڈ، اسٹل ابھی تک، بی ہونا، سوئنگنگ جھولنا، فرام سے، ٹری درخت، ٹو ٹری درخت۔ مائیکو وڈ اسٹل بی سوئنگنگ فرام ٹری ٹو ٹری، مائیکو ابھی تک ایک درخت سے دوسرے درخت پر جھول رہا ہوتا۔ سنگنگ گانا، اینڈ اور، لافنگ ہنسنا، لاؤڈلی اونچی آواز سے۔ سنگنگ گاتا، اینڈ لافنگ لاؤڈلی اور اونچی آواز سے ہنستا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وڈ تب استعمال کیا جاتا ہے جب ہم ماضی میں مستقبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پاسٹ میں جب فیوچر کی بات کرتے ہیں تو وڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ماضی میں مستقبل کی بات نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی وڈ کا استعمال ہوا ہے۔ تو وڈ کا استعمال ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے، جب ماضی میں کسی معمول کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، کسی ہیبٹ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، کوئی کام ماضی میں مستقل بنیادوں پر اگر کیا جاتا رہے، کوئی کام اگر ماضی میں ایک معمول کی طرح کیا جاتا رہے، تو پھر اس کو بتانے کے لیے وڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مائیکو کی یہ روٹین تھی کہ وہ جب رات ہوتی تھی تو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر جھول رہا ہوتا تھا، گانے گاتا تھا، اونچی آواز سے ہنستا تھا، یہ اس کی روٹین تھی، اس کا معمول تھا اور ماضی میں تھا، تو اس لیے یہاں پر وڈ کا استعمال ہوا ہے۔ بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مائیکو وڈ اسٹل بی سوئنگنگ فرام ٹری ٹو ٹری، مائیکو اب بھی ایک درخت سے دوسرے درخت پر جھول رہا ہوتا۔ سنگنگ اینڈ لافنگ لاؤڈلی، گاتا اور اونچی آواز سے ہنستا۔ دا ادر، دوسرے، اینیملز، جانور، وڈ، شیک کا مطلب ہے ہلانا، دیئر، ان کا، ہیڈز، سر، اینڈ اور، سے، کہنا۔ دا ادر اینیملز وڈ شیک دیئر ہیڈز اینڈ سے، دوسرے جانور اپنے سروں کو ہلاتے اور کہتے۔ مائیکو، اٹس، یہ ہے، یہ اٹ از کی شارٹ فارم ہے، اٹس یہ ہے، ٹائم وقت، فار کے لیے، بیڈ بستر۔ مائیکو، اٹس ٹائم فار بیڈ، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ دا ادر اینیملز وڈ شیک دیئر ہیڈز اینڈ سے،
دوسرے جانور اپنے سر ہلاتے اور کہتے مائکو اٹس ٹائم فار بیڈ، مائکو سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یو تم، نیڈ ضرورت، ٹو لرن سیکھنا، ٹو وسپر، وسپر کا مطلب ہے سرگوشی۔ یو نیڈ ٹو لرن ٹو وسپر، تمہیں سرگوشی کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب با محاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یو نیڈ ٹو لرن ٹو وسپر، تمہیں سرگوشی کرنا سیکھنا چاہیے۔ بٹ لیکن، مائکو ڈیڈنٹ نہیں، ڈیڈ ناٹ کی شارٹ فارم ہے ڈیڈنٹ، جس کا مطلب ہے نہیں، نو جاننا، ہاؤ کیسے، ٹو وسپر، وسپر کا مطلب ہے سرگوشی۔ بٹ مائکو ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو وسپر، لیکن مائکو نہیں جانتا تھا کہ سرگوشی کیسے کرتے ہیں۔ سو اس لیے، ہی وہ، کیپٹ آن جاری رکھا، چیٹرنگ اوے گپ شپ کرنا، بولتے چلے جانا، بک بک کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں چیٹرنگ اوے۔ سو ہی کیپٹ آن چیٹرنگ اوے، تو وہ بولتا رہتا۔ بٹ مائکو ڈیڈنٹ نو ہاؤ ٹو وسپر، لیکن مائکو کو سرگوشی کرنا نہیں آتا تھا۔ سو ہی کیپٹ آن چیٹرنگ اوے، اس لیے وہ بولتا ہی رہتا۔ ون ایک، نائٹ رات، ایز، ایز کے اردو میں بہت سارے مطلب ہیں۔ ایز کا مطلب ہے جب، ایز کا مطلب ہے جوں ہی۔ دا جنگل، گریو بڑھا، گرو کا مطلب ہے بڑھنا، گریو اس کی سیکنڈ فارم ہے، اس کا مطلب ہے بڑھا یا ہو گیا۔ ڈارکر زیادہ تاریک، اینڈ اور کوائٹر زیادہ خاموش۔ ون نائٹ ایک رات، ایز دا جنگل گرو ڈارکر اینڈ کوائٹر، جب جنگل زیادہ تاریک اور زیادہ خاموش ہو گیا، مائکو نوٹسڈ، مائکو نے نوٹس کیا، محسوس کیا، سم تھنگ کچھ۔ ون نائٹ ایز دا جنگل گرو ڈارکر اینڈ کوائٹر، ایک رات جب جنگل زیادہ اندھیرا اور خاموش ہو گیا، مائکو نوٹسڈ سم تھنگ، مائکو نے کچھ محسوس کیا۔ آل تمام، دا ادر دوسرا، اینیملز جانور، ور تھے، ساؤنڈ اسلیپ گہری نیند۔ آل دا ادر اینیملز ور ساؤنڈ اسلیپ، تمام دوسرے جانور گہری نیند سو چکے تھے۔ اینڈ اور، دا اونلی صرف، ساؤنڈز آوازیں، ہی وہ، کوڈ سکا، ہیئر سننا۔ اینڈ دا اونلی ساؤنڈز ہی کوڈ ہیئر، اور وہ صرف جو آوازیں سن سکتا تھا، ور تھے، دا سافٹ نرم، بریز ہوا، اینڈ اور، دا جینٹل، جینٹل کہتے ہیں نرم کو بھی اور آہستہ کو بھی، رسلنگ سرسراہٹ، آف کا کی کے لیے یوز ہوتا ہے، لیوز پتے، ور دا سافٹ بریز اینڈ دا جینٹل رسلنگ آف لیوز، نرم ہوا اور پتوں کی آہستہ سرسراہٹ تھی۔ آل دا ادر اینیملز ور ساؤنڈ اسلیپ، تمام دوسرے جانور گہری نیند سو چکے تھے۔ اینڈ دا اونلی ساؤنڈز ہی کوڈ ہیئر ور دا سافٹ بریز اینڈ دا جینٹل رسلنگ آف لیوز، اور وہ صرف نرم ہوا اور پتوں کی آہستہ سرسراہٹ سن سکتا تھا۔ مائکو ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا۔ ڈیسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ڈیسائیڈڈ سیکنڈ فارم ہے فیصلہ کیا۔ ٹو گیو دینا، وسپرنگ سرگوشی، ایک، ٹرائی کوشش۔ مائکو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو وسپرنگ اے ٹرائی، مائکو نے سرگوشی کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مائکو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو وسپرنگ اے ٹرائی، مائکو نے سرگوشی کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ گڈ نائٹ، شب بخیر، جنگل۔ ہی وہ، وسپرڈ سرگوشی کی، ایز اتنا،
softly نرمی سے, as جتنا, he وہ could سکا. He whispered as softly as he could. اس نے اتنی نرمی سے سرگوشی کی جتنی نرمی سے وہ کر سکتا تھا. گڈ نائٹ جنگل, شب بخیر جنگل. He whispered as softly as he could. اس نے اتنی نرمی سے سرگوشی کی جتنی نرمی سے وہ کر سکتا تھا. To his کا مطلب ہے اس کی, سرپرائز حیرت. To his surprise اسے حیرت ہوئی. دا جنگل, whispered سرگوشی کی. whisper کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا. whispered سرگوشی کی. سیکنڈ فارم ہے بیک واپس. دا جنگل whispered back جنگل نے واپس سرگوشی کی. To his surprise اسے حیرت ہوئی. دا جنگل whispered back جب جنگل نے بھی واپس سرگوشی کی. دا لیوز پتے, رسلڈ سرسرایا, سافٹلی نرمی سے. دا لیوز رسلڈ سافٹلی پتے نرمی سے سرسرائے. دا بریز ہوا, بلیو چلی, جینٹلی آہستہ سے. دا بریز بلیو جینٹلی ہوا آہستہ سے چلی. دا لیوز رسلڈ سافٹلی پتے نرمی سے سرسرائے. دا بریز بلیو جینٹلی ہوا آہستہ سے چلنے لگی. اینڈ اور, دا نائٹ رات, سیمڈ محسوس ہوا, لگا, ٹو سنگ گانا, ایک, سویٹ میٹھا, للابائے لوری. اینڈ دا نائٹ سیمڈ ٹو سنگ سویٹ للابائے اور ایسا محسوس ہوا کہ رات نے ایک میٹھی لوری گائی. جسٹ صرف, فار کے لیے, مائکو, جسٹ فار مائکو صرف مائکو کے لیے. اینڈ دا نائٹ سیمڈ ٹو سنگ سویٹ للابائے جسٹ فار مائکو اور رات جیسے صرف مائکو کے لیے ہی ایک میٹھی لوری گانے لگی. فیلنگ احساس, پراؤڈ فخر, آف کا کی لیے یوز ہوتا ہے. ہز اس کا, نیو نیا, اسکل ہنر یا مہارت. فیلنگ پراؤڈ آف ہز نیو اسکل اپنی نئی مہارت یا اپنے نئے ہنر کے لیے فخر محسوس کرتے ہوئے. مائکو فاؤنڈ پایا, ایک, کوزی آرام دہ, اسپاٹ جگہ, ان میں, ہز اس کا, فیورٹ پسندیدہ, ٹری درخت. مائکو فاؤنڈ اے کوزی اسپاٹ ان ہز فیورٹ ٹری. مائکو نے اپنے پسندیدہ درخت میں ایک آرام دہ جگہ ڈھونڈی. فیلنگ پراؤڈ آف ہز نیو اسکل اپنے نئے ہنر پر فخر محسوس کرتے ہوئے. مائکو فاؤنڈ اے کوزی اسپاٹ ان ہز فیورٹ ٹری. مائکو نے اپنے پسندیدہ درخت میں ایک آرام دہ جگہ ڈھونڈ لی. ہی وہ, وسپرڈ سرگوشی کی. ہی وسپرڈ اس نے سرگوشی کی. گڈ نائٹ شب بخیر, اسٹارز ستارے. گڈ نائٹ اسٹارز شب بخیر ستاروں. اینڈ اور, سون جلد ہی. مائکو واز تھا, فاسٹ اسلیپ گہری نیند سویا ہوا. اینڈ سون اور جلد ہی. مائکو واز فاسٹ اسلیپ مائکو گہری نیند سو گیا. ہی وسپرڈ گڈ نائٹ اسٹارز اس نے سرگوشی کی. شب بخیر تاروں. اینڈ سون اور جلد ہی. مائکو واز فاسٹ اسلیپ مائکو گہری نیند سو چکا تھا. ڈریمنگ خواب دیکھنا. آف کا کی لیے یوز ہوتا ہے. آل تمام. دا کوائٹ خاموش. پیسفل پرسکون. نائٹس راتیں. ٹو کم آنا. ڈریمنگ آف آل دا کوائٹ پیسفل نائٹس ٹو کم آنے والی تمام خاموش اور پرسکون راتوں کا خواب دیکھتے ہوئے.
ڈریمنگ آف آل دا کوائٹ پیسفل نائٹس ٹو کم، آنے والی تمام خاموش اور پرسکون راتوں کا خواب دیکھتے ہوئے۔ یہ تھی ایک معصوم چھوٹے بندر کی کہانی جس کو بہت اونچا اونچا بولنے کی عادت تھی، اور پھر آخر کار اس نے سرگوشی کرنا سیکھ لیا۔ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔